نصرت مرزا صاحب، جیسے ماضی کا ذکر ابھی عارف چودھری صاحب نے بھی کیا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایم کیو ایم حقیقی کے نام سے یا پی ایس پی کے نام سے، ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے جو ہے وہ ایم کیو ایم دھڑا بندی کا شکار ہو گئی. کیا اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی حقیقی گروپ تو سامنے آ گیا، اور مزید کتنے گروپ سامنے آنے کی توقع کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ سے یہ بات، جیسے ہمارے وکیل صاحب نے، ایڈوکیٹ صاحب نے جو فرمایا وہ میرے خیال میں درست بات ہے. وہ یہ دیکھیے کتنی بھی حقیقی بنا لیں، جب ایم کیو ایم حقیقی کا جو حال ہوا ہے وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی ہے. جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ اب الیکشن لڑنے میں جائے تو وہ جیت نہیں سکتی ہے. تو اب وہ بھی ان کے ساتھ اس لیے جب تک ہے، وہ ایک درخت کے جو ہے جو اوپر میں 2-3 پتے جو ہرے ہوتے ہیں، بس وہ ان کی حیثیت ان کی وہ ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بات جو ہمارے وکیل صاحب نے کہی تھی، لیکن میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ میں کہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو ایک ان کو دوسری پارٹی کو بھی تو حق حاصل ہے کہ وہ آپ اس کا توڑ کریں. صحیح. وہ توڑ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے ہمیں. ایک جو سیاست کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر اس میں اپنی ترکیب بھی چلانی ہوتی ہے نا. صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب دیکھیے انہوں نے زبیر کے ذریعے سے، جو ان کا جو بھائی ہے اسد عمر کا، جنرل غلام عمر میرے دوست تھے، بہت اچھے اور بہت عزیز دوست تھے. صحیح. ان دونوں لڑکوں کو میں نے دیکھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان سے میں نے وہ خاموشی سے جو ان سے بات چیت کر رہا تھا، اور اسد عمر پارٹی میں اس پہ شامل تھا. تو میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری طرف سے کوئی کاوش ایسی نہیں ہوئی جس سے کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہوں. اب یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن دیر آر مینی ویز. جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت راستے ہوتے ہیں. صحیح. جیسے قانون داں کے پاس ہوتے ہیں تو اس کے پاس وہ بہت سے قانون داں جو ہوتے ہیں، وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میرا یہ معاملہ یہاں بگڑ رہا ہے، تو وہ کوئی نیا نقطہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، دوسری چیزوں کو ڈھونڈتا ہے کہ کہیں پر کوئی ایسی مثال مل جائے. ایک چھوٹا سا سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جہانگیر ترین کی جانب سے بھی کوئی سرپرائز سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے جہانگیر ترین ہی کی فلسفہ تھا جس پر عمران خان نے عمل کیا کہ الیکٹیبل لے لیں. یہ بنیادی غلطی. جہانگیر ترین نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ صاحب میں نے ان سے کہا کہ آپ الیکٹیبل سے کر لیں تو پھر آپ جیت جائیں گے. تو الیکٹیبل جو تھے وہ تو پھر وہ بکاؤ مال ہے. پاکستان کے اندر کبھی بھی حقیقی جمہوریت آئی نہیں.